مومن کبھی خود غرض نہیں ہوتا. بولے ذرا پیار سے سبحان اللہ. مومن کبھی خود غرض، بولے ذرا بلند آواز سے، مومن کبھی خود غرض نہیں ہوتا. حضور نے فرمایا مومن جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی دوسرے کے لیے پسند کرتا ہے. پڑوسیوں کے بچے بھی میرے بچے ہیں، بہنوں کے بچے بھی میرے بچے ہیں، بھائیوں کے بچے بھی میرے بچے ہیں، رشتہ داروں کے بچے بھی، گلی محلے کے بچے بھی میرے بچے ہیں. خود غرض نہیں ہونا چاہیے اہل ایمان کو. دہلی کا ایک واقعہ سناتا ہوں. ایک بزرگ آدمی تھے، بینائی ان کی کمزور تھی، غریب آدمی تھے، بیمار بھی تھے، عمر کافی ساری ہو گئی. اپنے گھر کا گزر بسر چلانے کے لیے دہلی کے بازار کے ایک کنارے پہ کھڑے ہو کے وہ صبح کا ناشتہ لگاتے تھے. نان، چھولے، حلوہ، پوڑی، صبح نہ جڑا ناشتہ ہونا. لوگوں نے آنا اور آ کے ان سے ناشتہ لے جانا تاکہ گھر کا نظام چلتا رہے، چولہا جلتا رہے. اور بابا جی کو نظر کم آتا تھا. ایک بندہ آیا، اس نے آ کے نہ کھوٹا سکہ باویرا کی دیتا تے چونکہ نظر کمزور سی انہاں گلے چ پا چھوڑیا، انہوں ناشتہ دے دیتا. علاقے پورے میں بات اس نے جا کے مشہور کر دیتی، بھائی باویا کھوٹا سکہ لے لینا. باوے کی پتہ ہی کون نے لگڑا، میں کھوٹا سکہ دیتا ہے، باوے گلے چ پایا ہے، ناشتہ مینوں انہیں دے دیتا ہے. پورے علاقے میں بات مشہور ہو گئی. کھوٹا سکہ سمجھتے ہیں نا، جعلی نوٹ. جعلی نوٹ بھی نہیں سمجھنے ہو؟ ہاں، جعلی نوٹ. اس وقت کھوٹا سکہ ہوتا تھا اور آج کل جعلی نوٹ ہے. 5000 کے جعلی نوٹ ہیں، 1000 کے ہیں، 50 کے ہیں، 100 کے ہیں. جعلی نوٹ مارکیٹوں میں، بازاروں میں گردش کر رہے ہیں اور آج کل تو پہچانا جاتا ہے جعلی نوٹ. اور کئی جعلی نوٹ اتنے زبردست طریقے سے بنائے جاتے ہیں وہ پہچانے بھی نہیں جاتے. بہرحال باوے نہ پایا گلے چ کھوٹا سکہ، انہوں ناشتہ دے دیتا. علاقے میں بات پوری مشہور ہو گئی کہ جناب بابا کھوٹا سکہ لے لینا ہے، ناشتہ دے دینا ہے. جس نے کھوٹا سکہ چلانا ہے سویرے پائے لے آوے بابے کولوں، حلوہ پوڑی لے آوے، نان چھولے لے آوے، لوگ آئیں اور کھوٹے سکے دے جائیں. باویری کوئی نہ کوئی چک شک کرن پاون تے انہاں کی ناشتہ چاہیے دے ون. ایک دن بابا جی بیمار ہو گئے. اپنے بیٹے کو کہا بیٹا آج تو نے لوگوں کو ناشتہ دینا ہے. اور پیچھے کرسی پہ نہ بابا جی لیٹ کے، بیمار تھے، نابینا تھے تے او انہاں کی تے عادت پئی سی کھوٹے سکے دینی. وہ آئے، انہاں تکیا باوے نہ جاکت بیٹھے ہے، انہاں کھوٹا سکہ دیتا تے اس بان اپ لئی. اس آکھیا ہون مینوں پتہ لگا بھی باوے نے گلے چ کھوٹے سکے کیاں نکلنے. روزانہ پہ چیک کرنے ہاں، روزانہ ایڈے ایڈے کھوٹے سکے نکلنے. اے تسی یہ کام کر جانے ہو، کھل جاتا ہے. کوئی ناشتہ شاشتہ نہیں، تو کھوٹا سکہ دیتا ہے. بہرحال اس نے الجھنا شروع کیا گاہک سے. بابا جی کرسی پہ بیٹھے تھے، اٹھے اور آ کے اپنے بچے کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے آکھیا پتر اتنا چر ہو گیا میں پیا لینا تے توں ایک لے کے پریشان ہو گیا. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، اتنا چر ہو گیا ہے میں کھوٹے سکے پیا لینا تے توں ایک لے آئے تے ایڈا خفا ہو گیا ہے. وہ جڑے گاہک سن وہ بھی بڑے پریشان ہوئے تے بندے بھی بڑے پریشان ہوئے. انہاں آکھیا بابا جی تساں کی کھوٹے سکے نہیں پہچان تھئی؟ اساں تے سمجھنے سا وہی باویراں کی پہچان کوئی نہیں، بنائی کوئی نہیں، تاں کھوٹے سکے دینے سا. تساں کی پہچان تھئی کھوٹے سکے نہیں؟ آپ نے فرمایا بالکل میں جانتا ہوں، کھوٹا سکہ میں جان بوجھ کے لیتا ہوں. انہاں آکھیا بابا جی کمال گل ہے، کھوٹا سکہ کون لینا ہے، تسی کیوں لینے ہو؟ انہوں نے 2 جواب دیتے، اگر اجازت ہوئے سنا دیں لیکن سبحان اللہ بولو گے. نہیں 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 رہنا. ایک بار ذرا پیار سے سبحان اللہ بولتے. ہائے ہائے ہائے. بابا جی نے فرمایا پہلی تو بات یہ ہے میں کھوٹا سکہ اس لیے لے لیتا ہوں کیونکہ میری ضروریات کم ہیں. میں اس لیے لے لیتا ہوں کہ تساں کسی اور کی بھی جا کے تے لٹنا ہی ہے نا، تے چلو میں اپنے آپ کی ٹال بنا لواں، کوئی گل نہیں مینوں لٹ لو یار، دوے مسلمان تے بچ جا. ہائے ہائے ہائے. اس نی وجہ یہ ہے ماڑیاں ضرورتاں کٹن، ماڑے بال بچے کٹن، ماڑا کرنا نظام خرچہ کٹ ہے. چلو میری ضروریات پوری ہونیاں پیاں، کوئی گل نہیں کھوٹا سکہ میں لے لینا. دوئی گل جڑی بابے نے کیتی نا، ہائے ہائے کلیجہ ہی انہیں ٹھار چھوڑیا، پتہ نہیں تیرا ٹھرے گا یا نہیں ٹھرے گا. بابے نے فرمایا میں کھوٹا سکہ تاں لینا، قیامت کا میدان ہوگا، اللہ کریم کو عرض کروں گا یا اللہ میں بھی کھوٹے لینا رہا، اس ٹائم میں نہیں محسوس کیتا، خفا نہ ہویا، آج تیری دربار میں بھی ایک کھوٹا آ گیا ہے تو بھی قبول فرما لے. مل کے بولے مومن کبھی خود غرض، بولے بولے مومن کبھی مطلب پرست، مومن کبھی خود غرض.
کبھی یہ باتیں بھی سنا کریں میلاد کے موسموں میں. ہاں جی ہاں جی، باقی تو ساری باتیں آپ سنتے ہیں نا، ہم میلاد کے موقع پہ یہ بھی باتیں سنا کریں. مومن کبھی خود غرض نہیں ہوتا. حضور آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا مطلب ہوگا لوگ سلام لیں گے، مطلب نہیں ہوگا سلام نہیں لیں گے. آج دیکھ لیں، مطلب ہوئے چودھری صاحب، راجہ صاحب، ملک صاحب، مفتی صاحب، پیر صاحب، مطلب نکل جائے تو لوگ نیڑے ہی نہیں لگنے. مطلب ہوئے تو لوگ نمبردار نے کتے نو بھی پچھن ٹر جانے. نمبردار صاحب، چیئرمین صاحب، پتہ لگا ہے تو سانا بولی بیمار ہو گیا ہے، پچھن آیا. مطلب نہ ہو تو بیمار بہن کو ہاسپٹل میں پوچھنے نہیں جاتے کہ کہیں مجھے ایک بوتل خون کے پیسے دینے نہ آ جائیں. غریب بھائی کو پوچھنے نہیں جاتے. آج لوگ غریبوں سے دعائیں کرواتے ہیں، غریب بہن سے، غریب بھائی سے کوئی دعا نہیں کرواتا. میرے بھائیوں، میلاد کا چاند چڑھ گیا ہے، ربیع الاول کا موسم ہے. اپیل کرتا ہوں جہاں تک سپیکر کی آواز جا رہی ہے، جو حضرات ابھی تک نہیں پہنچے جمعے کے اجتماع میں، وہ بعد میں آئیں گے، انہیں میرا پیغام پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے. چونکہ میں نے اپنے وقت پہ تقریر ختم کر دینی ہے. میلاد کا مہینہ آئے، یہ جھنڈیاں لگائیں، یہ جلوس نکالیں، اپنے کپڑوں کو سجائیں، اپنے کپڑوں پہ عطر لگائیں، پرفیوم لگائیں، محافل میں جائیں، نعرے لگائیں، جھنڈے لگائیں، مرچیں لگائیں. یہ ساری چیزیں حضور کی رضا کا ذریعہ ہیں اور مومن کی پہچان ہیں، امتی کی پہچان ہیں. ضرور کریں، لیکن آج ایک میلاد میں بھی دسڑ لگا لیں. ایک باری سبحان اللہ بولو گے دیتا. ایک میں بھی عرض کرتا ہوں، میلاد کا چاند چڑھے نا، ایک چھوٹا سا گفٹ بنا لیں، اس کے اندر تھوڑی سی چینی ڈال دیں، تھوڑی سی پتی ڈال دیں، تھوڑا سا آٹا ڈال دیں. اگر بھیج رہے ہیں جس کے گھر، ان کے گھر میں اگر بچے بھی رہتے ہیں، 2-4 کھلونے بھی ڈال دیں، چھوٹے موٹے کھلونے بھی ڈال دیں. اوپر سے اسے پیک کریں اور اوپر لکھیں تحفہ میلاد النبی. کسی غریب کے گھر بھیجیں گے، کسی یتیم کے گھر بھیجیں گے، کسی بیوہ کے گھر بھیجیں گے. خدا کی قسم وہ پیکنگ بعد میں کھلے گی، خدا کا سلام پہلے آ جائے گا، مصطفیٰ کا سلام بھی پہلے آ جائے گا. لوگوں سے تھوڑا بہت یہ بھی کیا کریں. اور ایک اور بات بھی عرض کرتا ہوں، ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے، ہم بہت خوبصورتی سے گلیاں سجاتے ہیں. میں بڑا خوش ہوا ہوں، میری گاڑی وہاں سے چلی ہے چوک سے، اور یہاں تک مجھے لائٹیں ہی لائٹیں، خوبصورتی نظر آئی ہے. میں چلتا آیا ہوں، ان نوجوانوں کے لیے دعا مانگتا آیا ہوں جنہوں نے یہ خوبصورت انتظام کیا ہے. ان بچوں کے لیے میرے دل سے دعا نکلی ہے جنہوں نے اپنے آرام قربان کر کے راتوں کو اٹھ کے راتوں کو اٹھ کے انہوں نے یہ خوبصورت بزم سجائی اور یہ خوبصورت محفل حضور کی یاد میں سجائی. اور ان بچوں کو تانے نہ دیا کریں. دیتے ہیں نا آپ تانے، بزرگ تانے دینے، نمازاں ایک نے پڑھنے، جھنڈیاں نہیں بڑی شوق لگی ہے تو ساگی نماز ایک نہیں پڑھنے ہو، ہن پہ سجانے ہو گلیاں. کیا مطلب ہے بابا جی تھوڑا؟ بھائی نماز نہیں پڑھنے ہو تو یہ بھی کم چھوڑ دیو. جیڑا ٹھیک پہ کرنے نے اس نہیں تعداد دے دیو نا. نہیں سمجھ آئی بات آپ کو؟ جہاں تک وہ ٹھیک کر رہے ہیں ان کی تو حوصلہ افزائی کر دینا. یہ کہہ دیں پتر ایک امی ٹھیک ہے، نماز بھی پڑھیا کر، چنڈے بھی لایا کر، نماز بھی پڑھیا کر. اس نے یہ مطلب نہیں بھائی وہ بھی رہن دے، وہ تو نہیں چھوڑیا تو یہ بھی چھوڑ دے. نہ، یہ جو ٹھیک کر رہے ہیں اس کی حوصلہ افزائی کریں نوجوانوں کی، اور ان بچوں کو داد دیا کریں جو بچے یہ خوبصورت گلیاں سجاتے ہیں. گلیاں سجانے والوں کے لیے میرا ایک پیغام ہے، آپ حضرات راضی ہوں تب بھی دوں گا، ناراض ہوں تب بھی دوں گا، بالکل دوں گا، ضرور دوں گا. تسی سر تھلے سٹ لو تاوی میں تبلیغ کراں گا، سر اتے رکھو تاوی کراں گا. جن گلیوں کو میلاد کے مہینے میں سجاتے ہیں، 12 دنوں میں سجاتے ہیں، باقی دنوں میں اپنے گھر کے دروازے کے آگے کوڑا نہ پھینکا کرے. پھینک دیتے ہیں نا ہم کوڑا، پھینکتے ہیں نا کوڑا. چھوٹی سی چیز لینی ہو نا، پسند آ جائے سانو، چودھری را کی پسند آ گئی ہے، ملک را کی پسند آ گئی ہے، راجے را کی چیز پسند آ گئی ہے. لبنی کتھوں ہے جی؟ ایک گیگا مال چو لبنی ہے، ایک سینٹورس اسلام آباد چو لبنی ہے. ایتھوں گڈی دبسا مورگاہ چوں، کوٹا کلاں چوں تے جا گیگا مال اگے بریک لاساں، سینٹورس اگے بریک لاساں، صفا مال جنا سپر مارکیٹ اسلام آباد جا کے بریک لگائیں گے، کیونکہ اتھوں لبنی ہے چیز. لیکن چھوٹی سی قیمتی چیز
اپنے مطلب کی ڈھونڈنے کے لیے ہم اتنا سفر کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں، لیکن اپنے گھر کا کوڑا ڈسٹ بن میں جا کے نہیں ڈالتے، دروازے کے آگے پھینک دیتے ہیں۔ آج وعدہ کریں ہاتھ اٹھا کے، آئندہ کے بعد گھر کا کوڑا ڈسٹ بن میں جا کے پھینکیں گے، دروازے کے آگے نہیں پھینکیں گے انشاءاللہ۔ بولے جنہاں ہاتھ کوئی نہیں چاہے انہاں نہ میرا خیال ہے پروگرام کوئی نہیں، انہاں نے یہی پروگرام ہے بوئے کے سٹ صاحب، جنہاں دا پروگرام ہے وہ ہاتھ اٹھا کے میرے ساتھ وعدہ کرے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بڑا میں راضی ہوں۔ یہاں یہ بھی انداز ہے میلاد کے، تھوڑا سا دھیان دیا کریں۔ حضور دوئی گل کہہ ہے، آپ نے فرمایا دوئی گل یہ ہے، میری امت پہ ایک وقت ایسا آنے والا ہے، لوگ اپنے گھروں کو آباد کریں گے، مسجدوں کو برباد کریں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود راوی ہیں حدیث بات، میری امت پہ ایک وقت آنے والا ہے، لوگ اپنے گھروں کو آباد کریں گے، مسجدوں کو برباد کریں گے۔ آج دیکھ لیں، آج حالات دیکھ لیں آپ کے سامنے۔ ایک بات اکثر میں کہا کرتا ہوں، میں پورے ملک میں حضور کے نوکروں کو اللہ کے نبی کا پیغام دے رہا ہوں۔ میں اللہ کے فضل و احسان سے میں آتا ہوں، لوگ مجھے فون کر کے کہتے ہیں مولانا صاحب آپ کی تقریر کے بعد 15 بندے نمازی ہو گئے، 20 نمازی ہو گئے، 5 ہو گئے، میرا دل ٹھر جانا ہے۔ 2 دن پہلے کالا باغ میں میرا خطاب تھا، وہاں پہ 2-4 حضرات ایک علاقے سے آئے، انہوں نے کہا 4 دن پہلے آپ کا وہاں پہ خطاب تھا اور آپ نے لاسٹ میں جو میسج دیا ہے اس میسج کی وجہ سے میلاد کی محفل سے کوئی بندہ گھر نہیں گیا، ہر بندہ زور کی نماز کے لیے مسجد میں موجود تھا۔ اور یہ دیتا ہوں میں، یہ میری ذمہ داری ہے، ممبر پہ بیٹھ کے اگر یہ میسج نہ جائے تو پھر کب جائے؟ ہمارا کام صرف سر لگانا ہے، ہمارا کام صرف جو ہے وہ میلاد کی بات کرنا ہے، بس نہیں، ہمارا کام حضور کی سیرت کی بات بھی کرنا ہے، حضور کے اخلاق کی بات بھی کرنا ہے۔ اسلام چند نعروں کا نام نہیں، چند رسموں کا نام نہیں، چند رواجوں کا نام نہیں، بلکہ ساری زندگی میں نبی کی غلامی اپنانے کا نام دین ہے، نبی کی غلامی کا نام اسلام ہے۔ آج کرکٹ جہاں پہ میچ ہو جائے، ہاں مری روڈ بند ہے، کیوں بند ہے جی؟ کرکٹ سٹیڈیم میں آج میچ ہے انگلینڈ اور پاکستان کا، آج لاہور قذافی سٹیڈیم بند ہے، کیوں بند ہے؟ آج جناب میچ ہے کرکٹ کا، کس کے درمیان؟ انڈیا اور پاکستان کے درمیان۔ انڈیا پاکستان نہ میچ ہوا ہے، اس طرح لگنا ہے جنگ پہ ہی ہونی انڈیا پاکستان میں، لوگ اپنے دکانہ نے شٹر بھی تلہ ساٹھ کے پہنچے ہونے، جہاں پہ ہاکی کا میچ ہو وہاں لوگ پہنچ جاتے ہیں۔ فٹ بال نہ گراؤنڈ آباد ہے، والی بال نہ گراؤنڈ آباد ہے، کبڈی نہ گراؤنڈ آباد ہے، جتھے داندہ نہیں دوڑ ہوئے نہ ادھر تک ہو، جتھے داندہ نہیں دوڑ ہوئے بڑھے بڑھے باوے سویرے 6 بجے ککرا دا چڑھ جا۔ میں ایک باوے دا کی آکھیا، میں آکھیا خدا نہ منو 9 بجے داندہ آنا ہے، تسی ہونے چڑھے ہو؟ انہاں آکھیا مولوی صاحب پھر رش ہو جانا ہے نا، تاں چڑھ گیا۔ میں کہتے اپر تھلے، انہاں آکھیا نہیں اپرو ذرا سونے دوڑنے نظر آڑے۔ یہ حالات ہے ہمارے۔ گھوڑوں کی جہاں پہ دوڑو وہاں لوگ صبح 7 بجے پہنچ جاتے ہیں، جتھے مجرا ہوئے پروگرام ہوئے مجرے نہ اتھے بندے نہیں سماندے جے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، جب مؤذن حی علی الصلاۃ کہتا ہے، حی علی الفلاح کہتا ہے، کتنے لوگ مسجد میں آ کے نماز پڑھتے ہیں؟ اے میرے جوڑے ہتھاں دی لاج رکھے ہو، مجھے پتہ ہے، میں جانتا ہوں یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے اور 2-4 دنوں بعد حضور کا میلاد ہے، اور مجھے یقین ہے رکھ میرے سر تے قرآن، ان باتوں سے مصطفیٰ ناراض نہیں ہو رہے ہوں گے، خوش ہو رہے ہوں گے۔ اور امتی کا کام ہے نبی کو راضی کرنا۔ جس امتی سے حضور راضی ہو جائیں، خوش ہو جائیں۔ میں کون ہوں؟ میں بڑا ناکارہ آدمی ہوں، عاجز انسان ہوں، لیکن چند باتیں ضروری سمجھتا ہوں۔ آج کی اس موقع کی مناسبت سے آپ حضرات بالکل بیدار ہیں اور توجہ سے بیٹھے ہیں، اور میں بھی چاہتا ہوں موقع سے فائدہ اٹھاؤں۔ حضور نے فرمایا عبداللہ میری امت پہ ایک وقت ایسا آنے والا ہے، لوگ اپنے گھروں کو آباد کریں گے، مسجدوں کو ویران کریں گے۔ ایک حدیث پاک سنانا چاہتا ہوں، بغیر سر کے سنانا چاہتا ہوں، آج یہ بھی برداشت کر لو، بغیر سر تو تقریر سبحان اللہ بولو، ٹھنڈے بولے کو خفقی شفقی ہے تو دس دیو، راضی ہو سبحان اللہ اونچی آواز نہ بولو۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں،
حضور فرماتے ہیں اذا رأیتم الرجل یتعاہد المسجد فاشہدوا بالایمان، جس بندے کو دیکھو مسجد میں آتا ہے، صفیں بچھاتا ہے، وضو خانے صاف کرتا ہے، اذان دیتا ہے، اقامت پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، سنتے پڑھتا ہے، نماز پڑھاتا ہے، مسجد کا خیال رکھتا ہے، حضور فرماتے ہیں کوئی اور اس کی ایمان کی گواہی نہ دے نہ دے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں تمہیں کہہ رہا ہوں مسجد میں آنے والوں کے ایمان کی گواہی تم دے دینا، قیامت کے دن اس کے ایمان کو جانوں میں جانوں خدا جانے مصطفیٰ۔ گرامی قدر احباب، چلو کر لیں، تھوڑا بہت کر لیں، سبحان اللہ، اچھی آواز نال بولو۔ جس اللہ نے رمضان نو باقی مہینیاں تے فضیلت عطا فرمائیے، زمزم دے پانی نو باقی پانیاں تے فضیلت عطا فرمائیے، صفا مروہ دیاں پہاڑیاں نو باقی پہاڑیاں تے فضیلت عطا فرمائیے، قرآن نو باقی کتاباں تے فضیلت عطا فرمائیے، دناں نو سوار دے دن نو جمعے دے دن نو باقی دناں تے فضیلت عطا فرمائیے۔ اسے اللہ نے مسجد نو باقی جگہ تے فضیلت عطا سرکار فرماندے ہیں احب البلاد الاللہ مساجدها وابغض البلاد الاللہ اسواقها، کائنات دے اندر سب تو زیادہ ماڑیاں جگہ بازار نے تے سب تو چنگیاں جگہ خدا دے گھر۔ ایک حبشی ہے، حبشی مدینے دا رہن والا، مدینے دے اندر دا کوئی رشتہ دار نہیں، کوئی غمخار نہیں، تے اودی ڈیوٹی کیسی، انہیں ڈیوٹی اپنی لائی ہوئی سی کہ میں روزانہ جانا ہے مسجد دے اندر پوچھا لانا ہے، مسجد دے اندر جھاڑو دینا ہے، مسجد دیاں چٹائیاں بچھانیاں، سرکار دا زمانہ ہے، وہ آوے آ کے جھاڑو لاوے، مسجد دیاں صفا بچھائے، سرکار آمن انہوں جھاڑو دینے آوے کن، صفائی کرنے آوے کن، سرکار دعاواں دے من، راضیوں من۔ ایک دن اللہ دے نبی بار گئے کسے کم دی غرض نال تے ادا انتقال ہو گیا، صحابہ کرام نے جنازہ پڑھایا، انہوں دفنا چھوڑیا قبرستان دے اندر، میرے آقا مدینے دے اندر آئے، مسجد دے اندر سرکار آئے، آپ نے فرمایا او حبشی کوئی نہیں نظر آ رہا، 3 دن ہو گئے نے کوئی نہیں نظر آ رہا کتھے میں، اللہ دے نبی انتقال ہو گیا ہے، فوت ہو گیا ہے، ازاں جنازہ پڑھایا ہے، فلاں قبرستان میں دفنا دیتا ہے، میرے آقا کریم دیاں پلکاں تے آنسواں دا سیلاب آیا، آپ نے فرمایا مینوں لے چلو دسو قبر کتھے وے، ہوئے او میں اُدی نسبت قربان جاواں، اُدی قسمت قربان جاواں، جیدی قبر مدینے دے تاجدار نے پوچھئے، اگے اگے سرکار نے، پچھے پچھے تابعدار نے، قبرستان والائے، صحابہ نے آکھیا اے قبر ہے، تے میرے آقا نے گورے گورے ہاتھ اٹھائے، آسمان وال تک کے بزبان حال کہندے نے عدل کریں، تے تھر تھر کمن اے اونچیاں شان والے اے فضل کریں تے بخشے جاون اے میں ورگے موکا لے اے مولا مولا رحمت دا می پا خدایا اے باغ سکا کر ہرے یا بوٹا آس امید میری دا ایک کر دے میوے بھرے۔ مسجد نبوی میں لائٹ کا انتظام نہیں تھا، صحابہ کرام کھجور کے درخت کی وہ ٹہنی جس پہ خوشہ لگتا ہے وہ نرم ہوتی ہے، ٹہنی کھجوریں جن حضرات نے دیکھی جس ٹہنی پہ خوشہ لگتا ہے نا وہ باقی ٹہنیوں سے نرم ہوتی ہے۔ صحابہ کرام ایڈا بنڈل ٹہنیاں نا مسجد نبوی رکھ دینے سن، ایک بال کے مکمل ہونی سی دوئی بھی نال لا دینے سن،
دوئی پوری ہوئے تری لا دے تری ہوئے چوتھی لا دے چوتھی پوری ہوئے پنجویں لا دے سرکار دے ایک صحابی نے جنہاں دا نام حضرت تمیم داری ہے میں قربان جاواں صدقے جاواں اس تجارت دی غرض نال ایک ملک دے اندر گئے بازار چو لنگے ایک دکان والے نے دیوا بالیا ہویا ہے انہوں کہندے کتنے دا دینا ہی انہیں آکھیا کہ کرنا ہے تو اپنا کم کر جڑا کرنا ہے انہیں آکھیا ساڑی ایک مسجد ہے میں اتھے جا کے بالنا ہے حضرت تمیم داری نے سب سے پہلے آ کے دیا مسجد نبوی میں جلایا میرے بھائیوں صحابہ کرام مسجد دے اندر آئے میرے آقا آئے انہیں آپ نے ویکھیا اج ٹینیاں نہیں نے اج دیوا پیا بلائے درمیان دے اندر تیلے وٹوی ہے جڑی اے جڑا دیا ہوندا ہے حضرت تمیم داری نے جلایا میرے آقا کریم نے مسجد دے اندر آ کے فرمایا اے کم کنے کیتا صحابہ ڈر گئے انہوں نے کہا شاید سونا ناراض ہو گیا اے اوپرا جائے کام ہے اگے پہلے کیتا کسے نہیں او چپ کر گئے کونا انہوں نے دسیا اللہ دے نبی نے دوئی باری فرمایا کنے جلایا ہے خاموش نے پھر فرمایا میں پیا پوچھنا کنے جلایا ہے گھبراؤ نہیں میں ڈانٹ ڈپٹ کرن وستی نہیں پیا پوچھنا وہاں بلکہ میں تاں پیا پوچھنا وہاں میرا دل کردہ ہے پتہ نہیں کیڑا بولے گا کیڑا نہیں بولے گا آج بھی جڑا نہ بولیا اللہ کرے گھر جائے تے بچیاں دی ماں بھی ادھے نال نہ بولے اس جملے تے جڑا نہ بولے میں انہوں کیا کہاں آپ نے فرمایا میں تو انہوں ڈانٹ ڈپٹ وستی نہیں بلایا بلکہ میں پوچھنا چاہنا ہوں کنے جلایا ہے ادا میں نہ دسیا جائے جنہ دی توجہ دائیں بائیں میں توجہ میری طرف کر لو میں جملہ بولاں گا دوبارہ میں دہرانا نہیں جملہ نکل گیا تو پھر دوبارہ میں نہیں بولنا آپ نے فرمایا میں ڈانٹ ڈپٹ کرنے کے لیے میں نے نہیں پوچھا بلکہ میں نے ویسے ایک اور وجہ سے پوچھا ہے مجھے اس بندے کا نام بتائیں جس نے آج دیا جلایا ہے محمد کا دل کرتا ہے دیا جلانے والے کو اپنی بچی کا شادی نکاح کر کے دے دو دیا جلانے والوں کے لیے مصطفیٰ کا دل کرتا ہے اپنی تیونہ رشتہ چاہیے دیا او سبحان اللہ بولا اچھی آواز ہے ہائے ایک بات عرض کرنے جا رہا ہوں میلاد کا موقع ہے ربیع الاول کا چاند چڑھ چکا ہے میں اللہ کے نبی کا پیغام اللہ کرے آپ تک پہنچا لوں آپ کے ضمیروں پہ میں دستک دینے میں کامیاب ہو جاؤں گرامی قدر احباب حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اے او ولی نے جنہاں نو علماء نے پیران پیر دستگیر شاہ غوث اعظم سیدنا شیخ جلانی دوی پیر آکے آئے آپ فرما دیں میں ایک علاقے جو گزر رہے ہیں گزر دیاں مینوں رات پہ گئی میں بستی والے آن دے دروازے کھڑکائے اور میں آکھیا مینوں رات پہ گئی ہے میں رہنا ہے رات کسے آکھیا میری بیوی جوان ہے میں بابا تینوں نہیں رکھنا ہوا کسے آکھیا میرے گھر دی چار پائی کوئی نہیں کسے آکھیا میرے گھر روٹی پانی کوئی نہیں سارے آنے کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کے مینوں انکار کیتا مینوں کوئی بندہ بستی دے اندر رکھڑ وستی تیار نہ ہویا میرے بھائیوں میرے دوستو جس علاقے کی مسجد ویران ہو جائے اس پورے علاقے پہ خدا کی رحمتیں نہیں آتی خدا کے عذاب آتے ہیں جس علاقے میں کھیل کے میدان آباد ہو جائیں مسجدیں ویران ہو جائیں اس علاقے پہ خدا کی رحمتیں نہیں آتی خدا کے عذاب آتے ہیں میرے بھائیوں آج بھی اگر موقع تے تو تبلیغ سن کے نہیں جانی پھر کس موقع تے سن کے جاؤ گے آپ فرماتے ہیں لوگاں نے عذر بنائے بہانے بنائے مینوں کوئی بندہ بھی گھر رکھن واسطے تیار نہ ہویا میں اپنے آپ نو آکھیا جنید اے لوگاں نے منتاں پیا کرنا ہے کوئی بندہ تینوں گھر رکھن واسطے تیار نہیں چھوڑ دے انہاں دے بوئے تے بند نے خدا دے گھر دا بوئے تے کھلا ہے جا سیر ہے اللہ نے میں کرایا میں رات بڑے آرام نال گزاری صبح تہجد دی نماز واسطے میں اٹھیا میں بڑا حیران ہویا مسجد دیاں چھتاں تے دیواراں جو آواز پئی آئے اللہ اس بستی والیاں نو برباد کر جس طرح انہاں تیرا گھر برباد کیتا ہے میں بڑا حیران ہویا میں فجر دی نماز پڑھی میں اشراق دے نفل پڑھے میں
حالات دریافت کرن دی غرض نال بستی دے اندر گیا، لوگاں نال میری ملاقات ہوئی، مینوں کوئی بندہ سکھی نہ ملیا، کوئی بندہ مینوں سکون وچ نہ ملیا۔ کسے آکھیا لاکھ روپیہ پیا کمانا وا لیکن سکون نہیں ہے، کسے آکھیا میری 12 سال ہو گئے نے شادی نو، نہ بچی ہے نہ بچہ ہے، کسے آکھیا موریاں دے اندر گیپ ہے، کسے آکھیا فالج دی بیماری ہے، کسے آکھیا کینسر دی بیماری ہے، کسے آکھیا بابا 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 مینوں رزق دی تنگی ہے، دعا کر کے جا، تویز دے کے جا، دم کر کے جاؤ۔ آپ نے فرمایا کوئی دم نہیں، کوئی تویز نہیں، کوئی دعا نہیں، میں تو انو 40 دنہ دا کورس دے کے جا رہے ہوں، اور سامنے اللہ دا کر رہے 40 دن اس دے اندر جا کے 5 وقت نماز پڑھو، 40 دنہ بعد آ کے میں تواڈی خیر خبر لواں گا۔ آپ فرماتے نے میں گل کرنی سی کر کے چلا گیا، 40 دنہ بعد میں واپس آیا، انہاں دی خیر خبر لواں، میں کسے دے گھر جان دے بجائے اللہ دے گھر دا رخ کیتا، میں جا کے رات گزاری، صبح تہجد دی نماز وستی میں اٹھیا، مسجد دیاں چھتاں تے دیواراں جو آواز پئی آئے، اللہ اس بستی والیاں نو آباد کر جس طرح انہاں تیرا گھر آباد کیتا ہے۔ اس بستی والیاں دے رزق نو تنگ نہ کری، اللہ انہاں نو بیماریاں نہ دیویں، اللہ انہاں نو خزاں نہ دیویں، اللہ انہاں نو بچیاں نے دکھ نہ دیویں، اللہ اللہ۔ میں بڑا حیران ہویا، مسجد دیاں دیواراں چوں، مسجد دیاں فرشاں تے چھتاں چوں آواز پئی آئے، گرامی قدرہ واہ واہ فرماندے نے میں فجر دی نماز پڑھی، اشراق دے نفل پڑھے، میں حالات دریافت کرن دی غرض نال میں گاؤں چلا گیا، میں ایک چوک دے اندر کھڑا ہو گیا جتھے ساریاں گلیاں کے کٹھیاں ہوندیاں سن، میں چوک دے اندر کھڑا ہو گیا کہ آؤ آؤ تویز دیاں، آؤ نا دم کراں، آؤ تویز دیاں، آؤ دم کراں، آؤ چھو کراں۔ انہاں کہا بابا ہن دماں دی لوڑ کوئی نہیں آ، ہن تویزاں دی لوڑ کوئی نہیں آ، جڑا 40 دنہ دا کورس دے کے گیا ہیں اودے نال بھاگ بن گئے نہیں بیڑے تر گئے، انہاں نال بھاگ چمک گئے نہیں تے بیڑے تر گئے نہیں۔ آپ فرمانے میں رو پیا، میں کہا اے میرا کمال نہیں ہے، خدا دے گھر نو آباد کرنے دا کمال ہے۔ آج میلاد دے موقع تے کتنے خوش نصیب نے جڑے عبداللہ بزر مارسی دی جھولی خیرات پاون تے ایک واری ہاتھ اٹھا کے میرے نال وعدہ کر کے جاون کہ اس میلاد تو لے کے اگلے میلاد تک اسی اپنے اپنے علاقے دی مسجداں نو آباد کرانگے انشاءاللہ۔ بول پیچھے جڑے بیٹھے ہو تسی مہربانی کرو نا یارا، انشاءاللہ وعدہ کرتے ہیں، پکی بات ہے، بس خدا کی قسم کہہ رہا ہوں یہ بھی میلاد کا پیغام ہے، بولو یار سبحان اللہ، یہ بھی میلاد کا پیغام ہے۔ مسجدوں میں صفوں کی ضرورت پڑے صفیں دے دو، لائٹوں کی ضرورت پڑے لائٹیں لگا دو، مسجدوں میں میٹیریل کی ضرورت پڑے میٹیریل دے دو، مسجد میں وضو خانے اور واش روم کی صفائی والا بندہ نہ ملے، آپ مہربانی کرنا جھاڑو لے لینا، اپنے منہ پہ ماسک لگا لینا، اگر لوگوں کا شرم آرے آ جائے اپنے منہ کو نقاب میں بند کر لینا اور سیدھا واش روموں میں چلا جانا۔ قسم ہے میں نے بزرگوں کے بارے میں پڑھا ہے کہ جب لوگ نماز پڑھ کے چلے جاتے تھے تو وہ دیکھتے تھے مسجد میں کوئی بندہ تو نہیں رہ گیا اور جھاڑو لیتے تھے اور مسجد کے واش روموں کو صاف کیا کرتے تھے۔ کوئی ان سے پوچھتا کیوں کر رہے ہیں؟ آپ فرماتے لوگوں سے اس لیے چھپ کے کر رہے ہیں تاکہ ہمارا عمل برباد نہ ہو جائے۔ اور تو جھاڑو لے کے مسجد واش روم بعد بھی جائیں گا، اللہ تیرے دل دیاں صفائیاں پہلے فرما دے گا۔ ایک کیڑا سونا ماہی ہے، او بولو نا، ایک کیڑا سونا ماہی ہے، کیڑا سونا
کیڈا سونا کیڈا سونا کیڈا سونا کیڈا سونا ماہی ہے ایک ساڑے دکھ ونڈدا دوجا عرشاں دا راہی ہے ایک ساڑے دکھ ونڈدا دوجا عرشاں دا راہی ہے ایک ساڑے دکھ ونڈدا دوجا عرشاں دا اللہ دے نبی تیسری بات کیا ہے جس کی وجہ سے آپ رو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا عبداللہ میری امت پہ ایک وقت ایسا آنے والا ہے لوگ زکوٰۃ کو چٹی سمجھیں گے چٹی آج کتنے لوگ ہیں جو زکوٰۃ دیتے ہیں؟ شاید اللہ ما شاید زکوٰۃ دینے کے لیے کوئی بندہ تیار ہی نہیں قرآن میرے سر پہ رکھیں میں باوضو خانہ خدا میں بیٹھا ہوں اللہ نے قرآن میں نماز کے بعد سب سے زیادہ جس چیز کا حکم دیا ہے وہ کوئی اور نہیں ہے زکوٰۃ ہے ٹھنڈے بولے ہو یار مٹھے بولے ہو مل کے بولو وہ کیا چیز ہے 100 پہ 2.5% ہر صاحب استطاعت پہ لازم ہے اسی ایڈے نلائق ہاں ادھر اسی ایڈے نلائق ہاں جس دکان ہی سیل چنگی ہوئے نا اسی آنے ہیں چودھری ملازم صاحب لوکیشن نہ کمال ہے نا لوکیشن چنگی ہے خدا ہے نا ایڈی نلائق دکان ہی سیل چنگی ہوئے نا اسی آنے ہیں جی میرا اخلاق چنگا ہے نا جی وہ بھی سامنے بھی دکان ہے ادھر کو نہیں جانا ادھر بندے آنے میرا اخلاق نہ کمال ہے لا مکان سے آواز آتی ہے نہ تیرے اخلاق کا کمال ہے نہ تیری دکان کی لوکیشن کا کمال ہے یہ کمال ہے تو میری رحمت اور فضل کا کمال ہے اللہ نے رحمت نہیں گالی کوئی نہیں اللہ نے فضلہ نہیں گالی کوئی نہیں ماڑی لوکیشن ماڑا اخلاق ماڑا پیار اوے میرے بھائیوں میرے دوستوں اور بچے اور بزرگوں ساڑھے پنجاب کے اندر ایسے ایسے نالائق کسان رہتے ہیں زمیندار رہتے ہیں جس سال میں منجی زیادہ ہو گنا زیادہ ہو گندم زیادہ ہو چنے زیادہ ہوں گوارا زیادہ ہو وہ کہتے ہیں جناب کھاد کا کمال ہے دوائیوں کا کمال ہے چنگے بیج کا کمال ہے ٹائم نال پانی لان دا کمال ہے لامکان جو آواز آدھی ہے حرام خور نہ بن اَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ أَأَنْتُمْ أَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَهُ أَمْ نَحْنُ الْمُنْشِئُونَ أَأَنْتُمْ تخلقونه أم نحن الخالقون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون چھلا ہوئے سبحان اللہ دیکھ باری کلیجہ ٹھرے میرا سبحان اللہ اتنی اچھی ہائے 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 اللہ فرماتا ہے اوے 10 مینوں آسمان سے پانی تو نے اتارا ہے تیرے نانے چاچیاں اتارے ہے یا تو اتارے ہے یا میں اتارے ہے ہاں ہاں تو تے کنک نہ دانا سٹ کے آ گیا سے تینوں اے بھی نہیں سی پتا میں سدھا سٹ کے آیا یا ٹیڑھا سٹ کے آیا تو راتی گھر ٹر گئے ہیں تو روٹیاں پیا کھانا سے ہیں تو راتی 4 پائیاں تے پیا سینا سے ہیں اسا رات نے اندھیریاں دے اندر پہلے اس دانے نو سدھا فرمایا پھر اس دانے چو کمپل نو کڑیا پھر تنے نو کڑیا پھر خوشیاں نو کڑیا پھر ہر خوشے دن جیبا نو اساں گندم دے دانے نال بھر دیتا اے آپ مکانوں خالی تے اس تو کوئی مکان نہ خالی اے ہر ایک شینوں اے ہر ایک تھانتے اے رکھ دایا آپ سنبھالی ٹائم مک گیا ہے ایک فکرہ میں چاہنا وہاں ربیع الاول دی مناسبت دے نال سارا مجمع میری جھولی خیرات پا کے بولے اللہ دا مائی
آخری 3 منٹ بھی ساتھ نہیں دے سکتے ہو تو پھر کدو دے وہ گے اللہ دمائی سہنائی بوئے اللہ دمائی حضرات جو سین میں بیٹھے ہیں جو برآمدے میں بیٹھے ہیں جو گیٹ کے قریب بیٹھے ہیں اپیل کر رہا ہوں اگرچہ آپ سے دور ہوں لیکن دل کے قریب ہوں اللہ دمائی سہنائی بوئے اللہ دمائی سہنائی بوئے عرشاں دا رائی سہنائی بوئے اللہ دمائی سہنائی بوئے جدودید ہوئی شاہ بہار و بردی گردن سی جھک گئی شاہ مصر دی آواز آئی سہنائی بوئے آواز آئی سہنائی آواز آئی سہنائی بوئے آواز آئی سہنا قربان لبتے برگے گلابے برگ کہتے ہیں پتے کو اور گلاب کا پتا حضور کے ہونٹوں پہ قربان اوئے ہوئے قربان لبتے برگے گلابے قربان لبتے برگے گلابے نالین چمدہ خود آفتابے دیوے چن گواہی دیوے چن گواہی دیوے چن گواہی سہنائی بوئے دیوے چن گواہی سہنائی بوئے دیوے چن گواہی سہنائی بوئے عرشاں دا راہی سہنائی بوئے اللہ دمائی سہنائی بوئے اللہ دمائی سہنائی بوئے عرشاں دا راہی سہنائی بوئے اللہ دمائی سہنائی بوئے اللہ دمائی سہنا میں چاہتا ہوں اگلا جمعہ 12 ربیع الاول کے بعد ہوگا اے جملہ میرے نال بولو آج میری رات کو 3 تقاریر ہیں کل پھر 4 خطاب 12 ربیع الاول کو 5 خطاب ایک کیڑا سونا ماہی نالے ساڑے دکھ ونڈدا نالے عرشاں دا راہی نالے ساڑے دکھ ونڈدا نالے عرشاں دا میں انشاءاللہ اگلے کچھ جمعوں پہ نا کچھ تحقیقی اور کچھ حضور کی عظمت و محبت کے حوالے سے چند انوکھے موتی آپ کی خدمت پہ لا رہا ہوں انشاءاللہ سنو گے اگلے تے بولنے پہ پچھلے ایویں نہیں میں تاں پتا چلے گا سارے میرے نال بولو گے نہیں تے میں کتاب تے جو پیا لکھنا میں ٹھپ کے رکھ دیاں گا اے عرشاں دا ماہی اے کڑا سونا نالے ساڑے دکھ ونڈدا نالے سوال آیا ہے جب میت کو اٹھایا جاتا ہے جنازہ گاہ کی طرف لے جایا جاتا ہے اس وقت جو لوگ کلمہ پڑھتے ہیں یہ کیا جائز ہے آئے میں صدقے جاؤں قربان جاؤں میں کیا کی سکتا یہی کافی ہے اس کی سمجھ آ گئی اسی کلمے نہ پیا پوچھنا ہے پہ کلمہ بھی پڑھنا جائز ہے یا نہ جائز ہے اللہ ہماری اصلاح فرمائے کلمہ پڑھنا کلمہ پڑھتے ہوئے لے جانا یہ کوئی عام بات نہیں
یہ اللہ نصیب والوں کو عطا فرماتا ہے۔ جائز نہ نجائز نہ پوچھا ماڑیا پراوا، اے پوچھ بھئی یہ نصیب والے کی لبڑیں تے جنہاں نہ نصیب نہ ہوا انہاں کی تے کفن بھی نہیں لبنا، انہاں کی تے قبر بھی نہیں لبنی۔ یہ نصیب والوں کو کفن بھی ملتا ہے اور جنازہ بھی ملتا ہے، اور جس کے جنازے کے ساتھ کلمہ پڑھا جا رہا ہو، خدا کی قسم جبریل بھی جھک جھک کے دیکھتا ہے کس کا جنازہ جا رہا ہے۔ ایک اور سوال آیا، عورتیں میلاد کر سکتی ہیں یا نہیں؟ دے دوں جواب یا وج گئی یہ گھنٹی؟ سرکار صرف مردوں کے نبی نہیں ہے، عورتوں کے بھی نبی ہیں۔ نبی پاک صرف مردوں کے آقا نہیں ہیں، عورتوں کے بھی آقا ہیں۔ حضور فرماتے ہیں ارسلت الی الخلق کافہ، میں ساری انسانیت کے لیے اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں۔ اگر مردہ نے دلاں وچ سرکار نہ پیار ہے، عورتوں نے دلاں وچ بھی تیا۔ عورتیں بھی میلاد کر سکتی ہیں، وہ بھی اپنی محبت کا اظہار کر سکتی ہیں، وہ بھی حضور سے اپنے رشتے کا اظہار کر سکتی ہیں، اپنی عقیدت کا اظہار کر سکتی ہیں۔ لیکن ایک مسئلہ یاد رکھ لیں، عورت کی آواز بھی عورت ہے۔ عورت کا مطلب ہے چھپنا، چھپانا، چھپی ہوئی چیز عورت کہی جاتی ہے۔ عورت ساؤنڈ لگا سکتی ہے، محفل کر سکتی ہے، تقریر کر سکتی ہے، نعت پڑھ سکتی ہے، تلاوت کر سکتی ہے، لیکن عورت کا آواز اتنا بلند نہ ہو کہ وہ احاطے سے باہر چلا جائے، وہ دیوار سے باہر چلا جائے اور دوسرے لوگ اس آواز کو سنیں۔ نہ اتنا آواز ہو جتنا عورتیں سن سکیں۔ عورت میلاد بھی کر سکتی ہے، محفل بھی کر سکتی ہے۔